جناب احسن اقبال چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ آج کا دن پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی جمہوریت کے اندر ایک بہت دل خراش لمحہ ہے، چونکہ کسی بھی جمہوریت اور کسی بھی نظام میں جہاں کانسٹیٹیوشنل گورننس ہو، سپریم کورٹ رول آف لا کی گارڈین ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ جو ایپیکس کورٹ ہے اسے انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے اور اسے امپارشل بھی ہونا چاہیے۔ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر چند ججز کے کانڈکٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ کا کردار متنازع ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، جہاں پر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں، اور آئین کی گورننس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کا نظام اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ کے جو مدر آف لاز ہوتی ہے، اگر پارلیمنٹ میں آئین کے برخلاف کوئی قانون سازی کرے تو جوڈیشل ریویو کے ذریعے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ پرنسپل ہے کہ جسے ہمارے ملک میں بھی ایکسرسائز کیا جاتا ہے اور کئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاور جوڈیشری کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر اس کی نظر میں کوئی ایسی قانون سازی ہو جو آئین کے سٹرکچر یا آئین کے برخلاف ہو تو وہ اس کو ایکسرسائز کرتی ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر کسی نظام میں اکیلی جوڈیشل ریویو کی طاقت ہو اور اس کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس نہ ہو تو پھر اس نظام میں جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جمہوریت ایک اور تصور دیتی ہے، وہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کا دیتی ہے۔ تو پارلیمنٹری اوور سائٹ اور جوڈیشل ریویو ایک دوسرے پہ چیک اور بیلنس کے ذریعے کسی نظام کو توازن میں رکھتے ہیں۔ اگر کسی وقت جوڈیشل عمل کو آئین سے، اس کی حدود سے باہر کوئی لے کے جا رہا ہو تو پھر اللہ میاں کے بعد تو کوئی چیز نہیں رہ گئی جو اس کو دنیا میں قابو میں لا سکے یا درست کر سکے۔ تو وہ آئین کی سکیم میں پارلیمنٹری اوور سائٹ کا طریقہ ہے جس کو یہ پارلیمنٹ آج ایکسرسائز کر رہی ہے کہ جب ایک چیف جسٹس کہ جن کا کام ہے کہ وہ اپنے ادارے کو امپارشلی چلائیں، وہ مکمل طور پہ پارشل ہو چکے ہیں۔ اور اس کی کیا مثال ہے؟ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے ججز نے 4-3 کے ساتھ فیصلہ دیا۔ میجورٹی آف ججز نے اس سو موٹو کو ڈسمس کر دیا جس کا نوٹس لیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نوٹس لینے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن 4 میجورٹی ججز کے فیصلے کو محض اس لیے بلڈوز کر دیا گیا کہ جو 3 مائنورٹی ججز تھے ان میں سے ایک جج happens to be the chief justice. That chief justice, by virtue of his office, is now imposing the minority verdict of that bench on the country, or is trying to do that. تو یہ بدترین قسم کا مس یوز ہے۔ لیکن کے پی کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر لیں چونکہ عمران خان صاحب کا یہ تقاضا اور فرمائش تھی کہ پنجاب کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ پھر جناب اسپیکر، 2016 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک مشہور زمانہ فیصلہ دیا جس کو جسٹس ثاقب نثار سے کیا۔ اس فیصلے کو کہتے ہیں مصطفیٰ امپیکس کیس۔ اس کیس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے جو ڈسکریشنری اختیارات ہیں، جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، وہ غیر آئینی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ وہ حرام ہیں۔ تو جناب اسپیکر، موجودہ چیف جسٹس نے وہ قانون اس پارلیمنٹ نے مصطفیٰ امپیکس کیس کی روشنی میں کی، وہی قانون سازی کی
جو کہ سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کے اوپر نافذ کی تھی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ڈسکریشنری پاور استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے اختیار کو کابینہ کے ذریعے استعمال کرے گا۔ جب یہی قانون سازی کی گئی کہ چیف جسٹس اپنے ڈسکریشنری اختیارات نہیں رکھتا، یہ آئین کے مطابق ہے، یہ مصطفیٰ امپیکس کیس کی روح کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ڈسکریشنری اختیارات انسٹیٹیوشنلی ایکسرسائز کرے گا، وتھ بردر ججز اپنے ادارے کے ساتھ اختیار کرے گا، ان کو استعمال کرے گا۔ تو جناب کیا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے ہی ثواب دیدی اختیارات کو بچانے کے لیے اپنی ہی قیادت میں ایک بینچ تشکیل دیتے ہیں، اور وہ بینچ بھی ایسا تشکیل دیتے ہیں کہ جس میں 2 پاناما شورائے آفاق ججز ہوتے ہیں اور 6 ججز ایسے منتخب کیے جاتے ہیں جنہیں آؤٹ آف سینیورٹی اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے، اس خیال سے غالباً کہ چونکہ وہ آؤٹ آف سینیورٹی سلیکٹ کیے گئے ہیں تو وہ چیف جسٹس صاحب کی منشا کے مطابق ان کی شاید خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ کیری آن کریں گے۔ اس میں کسی سینئر جج کو، ایسے جج کو جس کو سینیورٹی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں تقرر کیا گیا ہے، کسی ایک ایسے جج کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ورسٹ فارم آف بینچ انجینئرنگ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی انجینئرنگ ہوگی بینچ بنانے میں، اس طرح کی انجینئرنگ ہوگی من پسند فیصلے لینے میں، تو پھر اس پاکستان کے اندر ماتحت عدالتوں کے اندر انصاف کا کیا عالم ہوگا۔ ہماری ایک مشہور جرنلسٹ نے یہ بات واضح کی ہے، ریما عمر صاحبہ نے، کہ 2017 سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں چند منتخب ججز ہیں جو مخصوص قسم کے سیاسی فیصلوں کے اندر ہر بینچ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ ایک خاص رجحان کی طرف ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جناب اگر اس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے مینوورنگ ہو رہی ہو اور یہ تاثر آ رہا ہو کہ چند مٹھی بھر ججز ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل لیننگ ہے، ان کی ایک سیاسی باعث ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے ہر فیصلے کا بینیفیشری عمران خان ہے، اور ان کے ہر فیصلے کے خلاف، ان کا ہر فیصلہ پی ایم ایل این کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، پھر یہ خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ آف پی ٹی آئی بن جائے گی۔ تو یہ وہ حادثہ ہے جس سے ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ پاکستان میں عدل انصاف کا وہ آخری مورچہ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں نقب لگ جائے تو انصاف کی، رول آف لا کی عمارت۔ ہمیں چیف جسٹس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں چیف جسٹس سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس کا کانڈکٹ ہے وہ اس منصب کے تقاضوں کے برخلاف تمام مس کانڈکٹ کی حدود کو کراس کر چکا ہے، چونکہ چیف جسٹس نے اپنے ذاتی اختیارات کو دفاع دینے کے لیے اپنا من پسند بینچ بنایا اور اس ایوان کے پاس کیے ہوئے قانون کو معطل اور سسپینڈ کر دیا۔ یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اوپر حملہ ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا منتخب ادارہ ہے، اس کی قانون سازی کی طاقت جو اس کی اصل بنیاد ہے اس کے اوپر حملہ ہے اور پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے مترادف ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سیریس اور گریو جرم ہے کہ اس کے اوپر اس خان کو ایک کمیٹی بنا کر ایک جوڈیشل ریفرنس چیف جسٹس کے خلاف موو کرنا چاہیے، چونکہ اب ان کا کانڈکٹ پاکستان میں نظام انصاف کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اور یہ بات، اس کے کئی اور انسٹنسز ہیں جو میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن جیسے مجھ سے پہلے بھی کولیگز نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب چیف جسٹس کو یہ بھی چاہیے کہ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ پاکستان میں لوور جوڈیشری سے سول جج کی عدالت سے لے کر سیشن جج اور ہائی کورٹ، ہر جج
جب اس کی عدالت میں کوئی ملزم پیش ہو تو جج اس کو گریٹ کرے کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جب کسی جج کی عدالت سے کوئی ملزم رخصت ہو تو جج اس کو کہے وش یو گڈ لک. چونکہ یہ چیف جسٹس کا کانڈکٹ ہے تو یہ پھر پیمانہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا کانڈکٹ چیف جسٹس نے عمران خان کے لیے، ان کے لیے تمام اپنی خوشی کا اظہار کر کے اور انصاف کے ضابطوں کو توڑ کے کہ ایک شخص جو ریمانڈ کے اوپر ہے اس کو جس طریقے سے رہا کیا گیا، مجھے آپ بتائیے کہ 60 ارب روپے کی چوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک وہ کیس ہوتا ہے کہ جس میں جج کہتا ہے کہ پرائما فیسائی اس میں لگتا ہے کرپشن ہوئی ہے. یہ 60 ارب روپے کا القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اوپن اینڈ شٹ اقبال کیس ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں.